بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیئر، میں ہوں ڈاکٹر عبدالقدوس۔ گوائٹر، گلڑ، گل گھنٹ، گھیگا، زحامت، گدا، ورکھیا، یہ سارے گوائٹر کے نام ہیں۔ کافی مشکل سے ہیں۔ ہر زبان میں اس کا نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بیسیکلی اگر میڈیکل ٹرم میں دیکھا جائے تو اسے گوائٹر ہی کہتے ہیں۔ اس کی اگر دیکھی جائے کہ اس مرض میں ایسے ہوتا ہے کہ گلے کے اوپر غیر طبعی گوشت جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے اور گلا پھول جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی وجوہات دیکھی جائیں تو پہاڑی مقامات پر، خصوصاً کشمیر میں جہاں زمین میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، وہاں گلڑ کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کو تقریباً 150 مائکرو گرام آیوڈین روزانہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے وہاں یہ مرض لازماً پایا جاتا ہے۔ علامات اگر اس کی دیکھی جائیں تو گلا پھول جاتا ہے، گوشت جو ہے گلے کا وہ غیر طبعی طور پر بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹے گلڑ سے کوئی تکلیف نارملی ایسی نہیں سامنے نظر آ سکتی، جبکہ بڑا گلڑ اگر ہو جائے تو گلا لٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے اور نرسرے پر یعنی لیرنکس پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے آپ کی سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے، نگلنے میں دشواری ہو سکتی ہے آپ کو۔ اس کی اگر مزید علامات دیکھی جائے تو آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، ٹھنڈے پسینے آ سکتے ہیں، دل کی دھڑکن جو ہے بہت تیز ہو سکتی ہے، آپ کی irregular ہو سکتی ہے آپ کی دل کی دھڑکن، آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے یا بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے۔ اگر تو آپ کو فیملی میں ہسٹری چل رہی ہے گوائٹر کی، کسی آپ کے ریلیٹیو کو گوائٹر کا مسئلہ ہوا تھا، تو آپ کو احتیاطی طور پر پانی ابال کر پینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ ڈائٹ 2 گرین جو ہے نا وہ لینا چاہیے 10 دن کے لیے۔ اس سے آپ کا جو گوائٹر کا مسئلہ ہے وہ اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو گوائٹر ہو ہی نہ پوری زندگی۔ ایلوپیتھک میں اگر علاج دیکھا جائے تو تھائراکسن وغیرہ یوز کروائی جاتی ہیں، میڈیسن یوز کروائی جاتی ہیں، مگر وہ آپ اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، وہ کسی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے کاربیمازیپام ہوتی ہے یا تھائراکسن ہوتی ہیں، وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے استعمال کرنے کا، اس کے بغیر آپ بہتر ہے کہ نہ استعمال کریں۔ اس کا ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ میں چیک کیا جاتا ہے کہ T3 T4 TSH کتنی مقدار میں ہے، تو اس حساب سے آپ کی بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہارمونل ڈیزیز ہے بیسیکلی، تو اس کے اثرات جو ہے پوری باڈی میں نظر آتے ہیں۔ گلینڈ جو ہے، تھائرائڈ جو گلینڈ ہے وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہارمونل ڈیزیز اوپر نیچے، مطلب ہارمونز اوپر نیچے ہونے کی، انبیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کو ہارمونل ڈیزیز ہی ہو جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اگر اس کا علاج دیکھا جائے تو آپ نیٹرم فاس استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ مفید رہتی ہے۔ یہ دوا جو ہے وہ گلڑ کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ دیسی علاج میں اگر دیکھا جائے تو اناب، برادہ سندل سفید، برادہ سندل سرخ، سربقہ، مہندی کے پتے، شاہترہ، پھول نیلوفر، مکو خشک، بیج کاسنی، برادہ شیشم، پھول منڈی، ہر ایک کو 5 گرام لے لیں اور ان سب دواؤں کو اکٹھا کر کے 8 گنا پانی میں بھگو دیں، صبح کو جوش دیں۔ جب جوش دینے کا مطلب ابال لیں، اور تب تک ابالتے رہیں جب 1/2 پانی رہ جائے، تو 3 گنا اس میں چینی شامل کر کے اس کو شربت بنا لیں، اور صبح شام 2 بڑی چمچ لیں۔
انشاءاللہ آپ کا گوائٹر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کا گلٹ اتنا بڑا نہیں ہے، گوائٹر اتنا زیادہ گلا پھولا نہیں ہے، تو ایک اور یونانی علاج ہے جس میں ہلدی، دار ہلدر، سہاگا، یہ تینوں پیس کر گھکورا کے پٹھے پر چھڑک کر نیم گرم کر کے گلٹ پر باندھیں، گلٹ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا گلٹ بڑا ہے تو یہ باندھنے والے نسخے کے ساتھ ساتھ آپ جو سیرپ میں نے آپ کو بتایا تھا بنانے کے لیے، وہ بھی استعمال کریں صبح شام، تو جلدی آرام آ جائے گا آپ کو۔ غذا اور پرہیز میں اگر دیکھا جائے تو تازہ ترکاریاں جیسے تازہ سبزیاں، میوہ جات اور دودھ زیادہ پینا چاہیے۔ خراب پانی، گندا پانی، گندی اور خراب غذا جو ہے، بند گوبھی، پھول گوبھی وغیرہ، کوشش کرنی چاہیے ان سے پرہیز کریں، چاول کم کھائیں۔ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ میں T3 T4 TSH وہ چیک کروا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں گوائٹر کے لیے، جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کی الٹرا ساؤنڈ کروانے سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے، ایکس ریز سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا گلٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جس سے آپ کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، آپ سانس نہیں لے پا رہے، آپ نگل نہیں پا رہے، آپ کا لیرنس اور فیرنکس بہت زیادہ دب چکا ہے اس کے بھاری پن کی وجہ سے، تو اس کا بہتر علاج، بہتر حل یہی ہے کہ اس کی اسٹریکٹومی، تھائرائیڈیکٹمی کروا دی جائے، یعنی کہ گلٹ کو نکلوا دیا جائے۔ اور گلٹ کو نکلوانے کے بعد آپ کو پھر پوری زندگی جو سیکریشن تھائرائڈ سے پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ تھائراکسن وغیرہ، وہ آپ کو پوری زندگی ایسے میڈیسن کھانا پڑیں گے۔ پھر امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو جلدی سے پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔